अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेट नाइट वीडियो है लेकिन आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, लिहाजा वीडियो करना ज़रूरी थी नाज़रीन। माशाल्लाह से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 3 रुपये 62 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। माशाल्लाह तालियों की गूंज में नाज़रीन 4.40 पैसे जनाब माशाल्लाह डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हो गया है, मैं नाज़रीन मेरा मैथ्स बड़ा कमज़ोर था, मेरा उस्ताद मैथ्स में नाज़रीन कुटता था और सिर्फ कुटने का काम करता था। बहरहाल उसने कुटा इतना है कि मेरा मैथ्स और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। लिहाजा नाज़रीन अपना रियाजी अगर आपका बेहतर है तो आप कैलकुलेट कर लें कि 5-6 दिनों में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। पाकिस्तान की आवाम कर क्या सकती है नाज़रीन? इंडिया में हमने देखा कि जेंजी प्रोटेस्ट कर रही है, हमारी जेंजी नाज़रीन खुजा रही है, सर खुजा रही है। पाकिस्तानी आवाम क्या कर सकती है? पाकिस्तानी अवाम एक काम बड़े अच्छे से कर सकती है नाज़रीन, और उस अवाम में मैं भी शामिल हूँ। डॉक्टर नबीहा की तलाक हुई है। उनके जो साबिका शोहर हैं वो भी आकर रोज़ाना नाज़रीन 2-4 इंटरव्यूज़ देते हैं। डॉक्टर साहिबा भी 2-4 इंटरव्यूज़ देती हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। वो बता रही हैं सब घर की कहानियाँ, और वो दोनों बता रहे हैं। मियाँ बीवी का जो तनाज़ा था वो खुल कर नाज़रीन डिस्कस कर रहे हैं। व्यूज़ मिनिमम भी अगर जाकर आप देखेंगे तो माशाल्लाह से नाज़रीन ना करते हुए भी चंद घंटों में 5-10 लाख बंदा देख चुका होता है। और ना करते हुए भी पाकिस्तान का जो प्राइम न्यूज़ चैनल है वो भी शेयर कर रहे हैं, और ना करते हुए भी नाज़रीन 10,000 से 20,000 उनके शेयर होते हैं, यानी लोगों ने शेयर किया हुआ होता है। तो पाकिस्तानी आवाम नाज़रीन बेहतरीन काम कर सकती है कि उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वो बटन दबा दे ताकि नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे कि जो ही डॉक्टर साहिबा या उनके शोहर कोई भी आकर किस्सा सुनाए कि रात 2 बजे मारा जा रहा था, रात 3 बजे मेरा बाजू मरोड़ दिया गया था, वो आकर कहे कि मेरी माँ से ये मुझे दूर करना चाह रही थी, तो वो सुने पाकिस्तानी अवाम नाज़रीन। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो फजूल काम है यार, पेट्रोल बढ़ गया है यार, हू केयर्स, कल दोबारा डलवा देंगे नाज़रीन, कल दोबारा डलवा लेंगे पेट्रोल। और ये पेट्रोल नाज़रीन वो पेट्रोल है, 60% पाकिस्तान के वो लोग नाज़रीन जो कि मोटरसाइकिल, बाइक या वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, चिंची चलाते हैं, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और उनके लिए नाज़रीन ये प्राइस अनबिलीवेबली ऊपर चली। अच्छा, गवर्नमेंट ने नाज़रीन एक काम ठीक किया, वैसे कमाल गवर्नमेंट थूक लगाने में आवाम को नाज़रीन कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। दैट्स वाई ये मेरी फेवरेट गवर्नमेंट है। आई लव देम, आई जस्ट लव देम। मेरी तरफ से नाज़रीन सलूट है इस गवर्नमेंट को। इन्होंने कहा कि यार हम एक ही दफ़ा बढ़ा देते हैं 50 रुपये 70 रुपये, तो आवाम रोला डाल देती है, लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हें ना हल्की हल्की आँच के ऊपर तलते हैं। तो नीचे से नाज़रीन तत्ते तवे के ऊपर बैठा करना आवाम को, ये आँच को नाज़रीन हल्का हल्का सिर्फ बढ़ा रहे हैं, हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। अवाम की जल रही है नाज़रीन, अवाम चीख भी रही है, जल रही है लेकिन चीख नहीं रही, अवाम बोल नहीं रही। वो शोले फिल्म में नाज़रीन उसने क्या कहा था, वो मौलवी ने, रहीम चाचा ने, उसने उसने ये कहा था ना कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या? तो नाज़रीन ये वाक़तन कोई मर तो नहीं गया, पता नहीं कोई गिरफ्तार ज़रूर है नाज़रीन। भाई मेरी समझ से बाहर है, ये प्राइसेस किधर जा रही हैं? कोई अपोजिशन इस मुल्क के अंदर नाज़रीन, कोई असेंबली, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई दुकानदार, गाड़ियों वाले, यूनियंस वाले, फलाने ढिमकाने, भाई को इतना कहत पड़ गया इस मुल्क में यार। मेरे ऊपर नाज़रीन 5-6 केसेस हैं, मैं खुद बड़ा सफ़र कर रहा हूँ, मेरे लिए खुद बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फाइनेंशियली मुश्किल है, केसेस फेस करना सारा मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन मैं हस्बे जो मुझसे हो सकता है भाई, मैं अपना दुख दर्द फ़नी वे में या फिर सरकास्टिकली, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर बातचीत होती रहे। लेकिन इतनी नाज़रीन पाकिस्तान की अवाम, हमने रावलपिंडी के अंदर सर्वे किया और मैंने अवाम से नाज़रीन जाकर पूछा कि भाई कैसी ज़िंदगी गुजार रहे, तो उन्होंने कहा बर्बाद हो गई सर, बर्बाद, तबाही निकल गई। मैंने कहा क्या कर क्या रहे हो? क्या करें यार, बस ठीक है चल रहे, वो अल्लाह देखेगा। जो बददुआएं उन्होंने हाथ उठाए हुए कि बददुआएं हम दे रहे हैं। मैं आपसे नाज़रीन कसम उठाकर कहता हूँ, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। मैं आपको अभी, खैर मैं उनकी प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहता, मैं आपको अभी मैसेजेस दिखा सकता हूँ, मैसेजेस दिखा सकता हूँ। 200-200 रुपये लोग मांग रहे हैं, 300-300 रुपये लोग मांग रहे हैं, कसम खुदा 200-300 रुपये लोग मांग रहे हैं। इतने ज़्यादा शदीद तरीन वल्नरेबल हो गए। गुर्बत की लकीर तो गई थी तेल लेने, ये अपने बच्चों की फी नहीं दे सकते, ये खाना नहीं रच कर खा सकते, यानी पेट भरकर ये खाना नहीं खा सकते, ये खाना नहीं खा सकते ना। और ये प्राइसेस लगातार धड़ाधड़ नाज़रीन गवर्नमेंट बढ़ रहा है, धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, धड़ाधड़ नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं। तो कोशिश करें आप लोग
کہ وہ جا کر اپنے انٹرویو ضرور دیکھنے ہیں پلیز، وہ انٹرویوز دیکھنے ہیں کہ جناب وہ رات 2 بجے مار رہا تھا، وہ کہے گا کہ یہ کر رہا تھا، تو وہ جو طلاق والا ایپیسوڈز ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ اپنے 100% جا کر دیکھنے، وہ نہیں چھوڑنے، وہ نہ مس ہو جائے، یہ ہم ڈلوا لیں گے، وہ نہیں، وہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اب ناظرین، انڈیا کی بہادر دلیر غیرت مند ناظرین، ان کی جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، بریلینٹ یار، ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے ناظرین۔ میں ایم اے بگ فین آف انڈین یوتھ۔ کیا خوبصورت لڑکیاں، کیا بہادر لڑکیاں، کیا دلیر لڑکیاں، غیرت مند ناظرین، غیرت مند، سڑکوں کے اوپر کھڑی ہیں، بلکہ بھڑ گئی ہیں پولیس کے ساتھ، بھڑ گئے۔ وہ خاتون ہے، نوجوان لڑکی، گاڑی کو اس نے ایسے کر کے رکا، اس نے کہا چل نکل، پولیس والے کو ٹھلے نکل بھائی ٹھلے، نہ کھائی مجھ سے چپیڑے، اور لٹرلی ناظرین انہوں نے جھاڑو اٹھائے ہوئے ہیں اور گوبر میں بھگو بھگو کر، اور جوتے ناظرین کیچڑ میں بھگو بھگو کر وہ لے کر آئی ہوئی ہیں۔ تو وہ ناظرین کھڑی ہیں پورے انڈیا میں، ناظرین وہ خواتین نوجوان بچیاں کھڑی ہیں، وہ نوجوان لڑکے کھڑے ہیں، ینگسٹرز کھڑے ہیں، ٹین ایجرز کھڑے ہیں، مڈل ایج ناظرین وہ سارے لوگ کھڑے ہیں، گودی میڈیا کو ناظرین اطلاق سے وہ ان کی شرٹیں پھاڑ رہے ہیں، ان کے پتلونے پھاڑ رہے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں۔ اچھا، پھر ابھی ناظرین آدھی رات کو مودی کا سیلفی کیمرہ آن ہوا ہے، اور سیلفی کیمرے میں اس نے ایسے کر کے، آپ معاف کیجیے گا میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہت ساری ناظرین یقین مانیں کہ اب میں کون سے الفاظ استعمال کروں، لیکن وہ ایسا فریم بنا ہوا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ بھینس کا فریم نہیں بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے کر کے عجیب و غریب قسم کا سیلفی کیمرے سے۔ اچھا، سیلفی کیمرہ بندہ سامنے رکھتا ہے، اسے ایسے نیچے سے اوپر کی طرف دیا ہوا، تو نیچے سے اوپر کی طرف دے کر مودی نے ویڈیو بنائی۔ ویڈیو بنا کر ناظرین مودی کا جو سیلفی کیمرہ ہے اسے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر خوف ہے، ایک انجانا سا خوف ہے، ڈر ہے، اور یہ ڈر اور خوف ناظرین یہ میں نے حسینہ واجد کے چہرے پر دیکھا تھا، یہ سری لنکا میں ہم نے راجا پاکساؤں کے چہرے کے اوپر دیکھا تھا، یہ ڈر اور خوف ناظرین نیپال میں نظر آیا تھا، یہ فلپینز میں نظر آیا تھا ناظرین، یہ ڈر اور خوف ناظرین ہمارے باجو میں مودیا کے چہرے کے اوپر تھا۔ مودیا ناظرین ڈرا ہوا تھا، ڈرا ہوا، اونٹ خشک، سیلفی کیمرہ نیچے سے اوپر کی طرف، اینڈ ورڈ، ویری ویری ورڈ، اور وہ جو ویری ویری ورڈ تھا وہ اس لیے تھا کہ دروازے پر نا اب کوئی دستک دے رہا ہے، کوئی نوک کر رہا ہے، اور کوئی نوک کر کے ایک ہی بات کر رہا ہے، استعفیٰ دے، استعفیٰ دے، چل اٹھ، تیرے گھر جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، بس انف از انف، انف از انف۔ مودی کہہ رہا ہے کہ میں نے فاسٹ ٹریک کورٹس بنوا دی ہیں، پھر انڈیا کے اندر کچھ لوگوں کو سیک کر دیا گیا ہے، کچھ بیوروکریسی کو اتھل پتھل کر دیا ہے۔ نوجوان کہہ رہے ہیں نو نو نو، یہ بندہ ریزائن کرے گا، مودیا استعفیٰ دے گا، یہ ناظرین کلیئرلی انڈین یوتھ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ریزگنیشن، دیٹس اٹ پیریڈ، اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہے۔ تو سیلفی کیمرہ ناظرین مودیا نے بنایا ہے۔ اس کے بعد دہلی پولیس نے ایک وارننگ بھی جاری کی ہے۔ دہلی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، تو پاکستان کا ہاتھ ناظرین دہلی پولیس کہہ رہی ہے، تو پاکستان کا ہاتھ پتہ نہیں، اس کے پیچھے میرا ہاتھ تو ہو سکتا ہے ناظرین، میں میرا ہاتھ یہاں سے جا رہا ہے، وہ جنتر منتر تک جا رہا ہے، تو دہلی پولیس کہہ رہی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ویریفائی کر لیں، پوسٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں، بھائی کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، کروڑوں نوجوان سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اینڈ وہ انقلاب کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشنل ریفارمز کے بارے میں وہ رائٹس کلیم کر رہے ہیں، تو وہ جو لوگ رائٹس کلیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہانی بنا رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا، کوئی چین کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی نیپال کا ہاتھ نہیں ہے۔ ارنب گوسوامی کہہ رہا تھا کہ جناب اس کے پیچھے چائنا ہے، مودیا کی رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے، نو کوئی بھی نہیں، وہاں کی اپنی یوتھ ہے، اپنے نوجوان ہیں ناظرین، وہ کھڑے ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ سے ناظرین جو خبر ہے، لیٹ نائٹ خبر ہے، امریکہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے، اور اس ایڈوائزری کے مطابق وہ امریکن شہریوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر مشرق وسطیٰ چھوڑ دو، چونکہ فلائٹ ساری کینسل ہونے لگی ہیں اور چیزیں بند ہونے لگی ہیں، تو امریکہ ناظرین ایک میسو اٹیک ایران کے اوپر کرنے جا رہا ہے۔ ایران نے آگے سے ناظرین جواب دیا ہے، کویت کے اوپر اٹیک کر کے، جارڈن کے اوپر اٹیک کر کے، اور کویت کے اندر ناظرین انہوں نے ہاؤسنگ یونٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، ہینگرز کو ٹارگٹ کیا ہے، اچھا اس کے بعد ناظرین جو بجلی گھر تھے بہت سارے انہیں ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اب ناظرین اہم ترین جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں یا پھر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں کویت کے اندر، اور جارڈن میں بھی کلیئرلی وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے۔ سعودی عربیہ کے جو بنیادی طور پر ٹینکرز ہٹ ہوئے آبِ ہرمز میں، باب المندب میں، معاف کیجیے گا، باب المندب میں، اس کے بعد امریکہ نے ناظرین ایک تو سٹیٹمنٹ یہ بڑی واضح دی کہ بھائی ہم اب ایران کو ٹارگٹ کریں گے اس کے بدلے میں، لیکن پھر ناظرین ایک اور معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم ایک سویلین بنیادی طور پر الاؤ کریں گے، ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام یہ ایران سعودیز جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم انہیں الاؤ کریں گے، لیکن ہم وہ انہیں تب الاؤ کریں گے جب وہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائیں گے، یعنی کہ امریکہ کے چھوٹوں کو تسلیم کر لیں گے، لہذا یہ انہوں نے کرنا ہے، امریکی چھوٹوں کو تسلیم کرنا ہے، لہذا
ہم دس از ہاؤ وی ول پرمٹ دیم کہ وہ ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام کی طرف جا سکتا ہے. یعنی یورینیم کی اتنی انریچمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکیں, بلکہ اتنی انریچمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جناب اسے عام پرپزز کے لیے استعمال کر سکیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ڈزنز آف یو ایس ٹروپس وونڈڈ, جو زخمی ٹروپس ہیں امریکہ کے, انہیں جرمنی بھیج دیا گیا ہے. 150 کے قریب میڈیکل سٹاف کو بھی بھیجا گیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں گے ناظرین, جب سے امریکی فوجی اور امریکی تابوت امریکہ کے اندر واپس گئے ہیں, فوجیوں کے تابوت, اس کے بعد سے ناظرین امریکہ کے اندر ایک کھلبلی ہے جو کہ مچی ہوئی ہے, اور ٹرمپ ناظرین خود کو ایک نہ صرف آئسولیٹڈ بلکہ ڈیفیٹڈ محسوس کر رہا ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل مہنگا پیٹرول ڈلوائیں گے, مہنگا ڈیزل ڈلوائیں گے. اللہ حافظ.